بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حق العظیم۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک اتنا بڑا ناسور ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کی خوشیاں اجڑ چکی ہیں، گھروں کا سکون ختم ہو چکا ہے، لوگوں کے چہروں پر ہریالیاں ہوتی تھیں وہ غائب ہو چکی ہیں، چہرے اور آنکھیں نیلے حلقوں سے جھک چکی ہیں۔ وہ چیز ہے گھریلو نا اتفاقی اور گھروں میں لڑائی اور جھگڑے۔ آج یقین کریں ہر دوسرے گھر میں یہ معاملہ ہے، گھروں میں نا اتفاقی ہیں، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، خاوند بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، بہن بھائیوں کی آپس میں رنجشیں ہیں، خاندانوں میں دیکھیں چچا بھتیجا بھانجا ماموں بھانجی خالہ، اور اسی انداز میں گھر کے سارے افرادوں کے دلوں میں نفرتیں آئی ہوئی ہیں اور گھروں کے اندر نا اتفاقیاں آئی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب نا اتفاقی کا ایک بنیادی سبب اگر آپ غور کر کے دیکھیں، آغاز ہوتا ہے خاوند بیوی سے۔ خاوند بیوی سے آغاز ہوتا ہے ان کی آپس کی لڑائی جھگڑا، نا اتفاقی کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساس سسر پہ، دیور پہ، جیٹھ پہ، اور اسی دیورانی جیٹھانی پہ اور پورے گھر پہ پڑ جاتا ہے۔ اس میں بنیادی چیز ہوتی ہے بیوی اور خاوند کے مزاج کا نہ ملنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ اصول بتایا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی بچے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں کوشش کریں کف میں کریں، دینداری میں برابری ہو، خاندانی شرافت میں برابری ہو، مالی اعتبار سے بھی اگر برابر ہوں، انشاءاللہ اس سے شادی میں ہم آہنگی پیدا ہوگی، خوشیاں برکتیں اور ترقیاں نصیب ہوں گی۔ میں نہیں کہتا ہوں، ساری دنیا کا تجربہ ہے، اگر لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہوگی لڑکا ان پڑھ ہوگا تو ان کا آپس میں علمی معیار لیول برابر نہیں ہے، وہ ہمیشہ لڑکے کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائے گی، لڑکا تان و تشنیع سے مجبور ہو کے بالآخر جا کر یا دب کے وہاں رہے گا یا آخر طلاق تک بات چلی جائے گی۔ وہ کہے گی میں کما کے لاتی ہوں، میں جاب کرتی ہوں، تو کرتا کیا ہے؟ اسی انداز میں اگر لڑکا پڑھا لکھا ہے لڑکی ان پڑھ کروا دی، اب اس کا آپس میں مزاج نہیں ملے گا، وہ اپنا منہ باہر مارے گا، غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھے گا۔ یوں کیوں کر رہے ہیں؟ حلال چیز گھر میں باہر کیوں جا رہا ہے؟ اس کی جو علمی سطح ہے یہ عورت اس کی علمی سطح کے برابر نہیں ہے۔ پھر اسی انداز میں خاندانی بنیاد پہ بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، حسن و جمال کی بنیاد پہ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر میرے مسلمان بھائی اور بہنیں جو آپ میری بات سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اگر یہ آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں، خدا را اس کی بنیاد کو صحیح کریں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لحسنها وجمالها ودینها ومالها فاصبر بذات الدین۔ ہر عورت کو رشتہ جو لیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، کبھی مال کی بنیاد پہ، کبھی حسن و جمال کی بنیاد پہ رشتہ ہوتا ہے، کبھی دینداری کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کبھی شرافت کی بنیاد پہ لوگ رشتہ چنتے ہیں۔ فرمایا فاصبر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو۔ جب ہم رشتوں کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دیں گے، آج جو ہمارے لڑکے یا ہمارے لڑکیاں، جو ہمارے نوجوان اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرتے ہیں، صرف زہری ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کے اپنی رالیں ٹپکا کے تو چلے جاتے ہیں، یہ تو چند دن کی ہریالی ہے، ختم ہو جائے گی، پیچھے نیچے کھنڈرات رہ جائیں گے۔ حسن کی بنیاد پہ جو بھی شادی کرے گا یاد رکھیں اس کی زندگی میں کبھی خوشیاں نہیں آئیں گی۔ مال کی بنیاد پہ جو شادی کرے گا کہ امیر لڑکی سے شادی کروں گا، یا لڑکی کہے گی امیر لڑکے سے شادی کروں گی، اسے زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ حسن کی بنیاد پہ ہمیشہ دنیا میں عیسائی شادی کرتے ہیں، پیسے کی بنیاد پہ ہمیشہ دنیا میں یہودی شادی کرتے ہیں۔ مسلمان کا معیار دو ہیں، دینداری اور خاندانی شرافت۔
جو انسان بھی خاندانی شرافت کی بنیاد پہ رشتہ اچھے خاندان سے کرے گا کہ اس کے ماں باپ شریف لوگ ہیں، یہ خاندانی طور پہ اچھے لوگ ہیں اور یہ دیندار لوگ ہیں، اس رشتے کو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری اولاد میں دینداری آئے گی۔ پیارے آقا نے فرمایا فاظفر بذات الدین، جب آپ فاظفر بذات الدین کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور انشاءاللہ شادمانیاں آئیں گی۔ تو سب سے پہلے اس نقطے کو سمجھیں، یہ جتنے گھروں میں رنجشیں اور قدورتیں ہیں، جتنے نفرتیں ہیں، ان کے شروع میں لڑکی اور لڑکے کا مزاج نہیں دیکھا گیا، یا لڑکی اور لڑکے ایک دوسرے کے مزاج کے موافق اپنے آپ کو نہیں تیار کر سکے، جس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ گھروں میں نا اتفاقی اور جو ہے کہ اس کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری ان نوجوان بچیوں اور نوجوان بچوں کا دینی ماحول میں تربیت نہیں ہوئی، ماں باپ نے تربیت نہیں کی صحیح، آج بچیوں کو یونیورسٹی تک پڑھاتے ہیں۔ ہماری مسلمان بہنیں اور بھائی ناراض نہ ہوں جو میری ویڈیو دیکھیں گے، بچیوں کو دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ تعلیم ہم دیتے ہیں، بچیاں یونیورسٹیوں سے فارغ ہو جاتی ہیں لیکن کھانا بنانا انہیں نہیں آتا، روٹی